آزاد جموں کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری سے چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ راجہ سعید اکرم کی ایوان صدر کشمیر ہاؤس میں تفصیلی ملاقات میں بیرسٹر سلطان محمود چودھری اور چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ راجہ سعید اکرم کے درمیان باہمی دلچسپی سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان آرمی کا لائن آف کنٹرول کے دیہاتوں میں عوامی خدمت کا مشن جاری، میرا جٹا کے مقام پر فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد، ماہر ڈاکٹرز نے مریضوں کا مفت معائنہ اور ادویات بھی فراہم کی۔ کشمیر ایکسپریس ڈیجیٹل کی رپورٹ کے مطابق پاکستان آرمی کی 66 برگیڈ اور یونٹ 651 جنگجو کی طرف سے گاؤں میرا جٹا کے مقام پر فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا، جس میں ماہر ڈاکٹرز نے مریضوں کا مفت معائنہ کیا اور فری ادویات بھی فراہم کی۔ پاک آرمی کی طرف سے گزشتہ ماہ کوٹ جیمل کے مقام پر بھی فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا تھا۔ پاکستان آرمی کی طرف سے لائن آف کنٹرول سے ملحقہ قصبہ جات دیہاتوں میں فری میڈیکل کیمپ لگائے جاتے ہیں۔ میڈیکل کیمپ لگانے سے مقامی آبادی کو مفت علاج معالجے کی سہولیات میسر آتی ہیں۔ گاؤں میرا جٹا میں میڈیکل کیمپ لگانے پر عوام علاقہ نے چیف آف آرمی سٹاف میڈیکل کور 66 برگیڈ میجر سعید اور ان کی ٹیم کی خدمات کو سراہا۔ مقامی لوگوں نے اس بارے میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کم آمدنی اور مہنگائی کے باعث عام آدمی کی پہنچ سے ادویات دور ہو چکی۔ ہم پاک آرمی کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہمارے علاقہ جات میں فری میڈیکل کیمپ لگا کر مفت معائنہ اور ادویات فراہم کرتے ہیں۔ ضلع کونسل بھمبر امجد، صدر کشمیر پریس کلب برنالہ حامد لطیف جرال، سیکرٹری جنرل راجہ شہزاد اقبال، زاہد حسین راجہ، کامران مجید، عبد المحید نے پاک آرمی کی طرف سے لگائے فری میڈیکل کیمپ کا دورہ کیا اور مقامی افراد کو فری ادویات فراہم کرنے پر پاک آرمی کے جوانوں کا شکریہ ادا کیا۔ بھمبر میں سرکاری آٹے کی شفاف بنیادوں پر ترسیل جاری، ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر کی آٹے کو تقسیم کرتے وقت مستحق لوگوں کا خیال رکھنے کی ہدایت۔ کشمیر ایکسپریس ڈیجیٹل کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم چودھری انوار الحق کی ہدایت پر یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، غربا کو ضلع بھمبر میں سرکاری آٹے کی ترجیحی بنیادوں پر شفاف انداز میں تقسیم جاری ہے۔ ڈی ایف سی محمود علی خان نے ڈیوٹی مجسٹریٹ کیسر محمود شمس اور پولیس کے ہمراہ بازاروں کی پڑتال کی، دکانداروں اور ڈیلرز کو حکومتی احکامات پر عمل درآمد کی ہدایت کی۔ گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول گوڑا جمیری کو تالے لگ گئے، طلبہ کے پیپرز ملتوی، عوام سراپا احتجاج۔ کشمیر ایکسپریس ڈیجیٹل دھنا کے نمائندہ یوسف خاکسار کے مطابق یو سی دھنا کے گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول گوڑا جمیری کو ڈی ای او کی خصوصی ہدایت پر تالے لگا دیے گئے، جبکہ بچوں کے پیپر شروع تھے جو ملتوی ہو گئے۔ عوامی علاقہ کا کہنا ہے کہ پسند و ناپسند کی بنیاد پر کچھ تبادلے عمل میں لائے گئے تھے، جن میں گوڑا جمیری اسکول کی ٹیچر کا تبادلہ دھنا ہائر سیکنڈری اسکول میں کیا گیا، جو آرڈر ملتے ہی فوری طور پر چارج دیے بغیر ڈی ای او اور اے ای او کی ذاتی دلچسپی سے دھنا ہائر سیکنڈری اسکول حاضر ہو گئیں، جبکہ گوڑا جمیری اسکول کو تالے لگا دیے گئے۔ تالے لگے آج 5 دن ہو چکے ہیں۔ جس ٹیچر کا بڈیال مڈل اسکول سے گوڑا تبادلہ کیا گیا تھا، اس کو ڈی ای او کی ہدایت پر روک دیا گیا، جبکہ اے ای او سے رابطہ کیا گیا تو وہ بے بس پائے گئے۔ ہیڈ مسٹریس بڈیال سے رابطہ کیا تو ان کا کہنا تھا کہ کوٹلی ڈی ای او سے رابطہ کریں، میں ان کے حکم کی پابند ہوں۔ اس طرح پورا سسٹم ڈی ای او نے جام کر دیا، جس سے بچوں کا تعلیمی نقصان ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم سیکرٹری تعلیم ڈویژنل ڈائریکٹر فوری نوٹس لیتے ہوئے نااہل عملے کو فارغ کر کے کمیٹی بنا کر انکوائری کریں اور موقع پر جا کر اسکول کے تالے کھلوانے کا آرڈر جاری کیا جائے تاکہ والدین اور بچوں کا اعتماد بحال ہو سکے۔ نمائندہ وفد، صحافیوں، پاور ڈیولپمنٹ اور برقیات کے ذمہ داران کا اہم اجلاس، ایف ٹی سی، بی آئی ایس پی نادرا آفس اور ایس سی او کو بلا تعطل بجلی فراہم کرنے کا مطالبہ۔ وادی لیپا میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ، لو وولٹیج کے حوالے سے ریزیڈنٹ انجینئر جاوید بٹ کی بریفنگ۔ ریزیڈنٹ انجینئر جاوید بٹ کی جلد بلا تعطل بجلی فراہم کرنے کی یقین دہانی۔ مزید تفصیلات کشمیر ایکسپریس ڈیجیٹل کے نمائندہ حافظ ابرار کی اس رپورٹ میں۔ پاور ہاؤس لیپا بلدیاتی نمائندوں کے نمائندہ وفد، صحافیوں اور پاور ڈیولپمنٹ اور برقیات کے ذمہ داران کے درمیان اہم میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ وادی لیپا بجلی کی لوڈ شیڈنگ، لو وولٹیج کے حوالے سے ریزیڈنٹ انجینئر جاوید بٹ کی بلدیاتی نمائندوں اور صحافیوں کو بریفنگ۔ ایف ٹی سی لیپا، بی آئی ایس پی نادرا آفس اور ایس سی او کو بلا تعطل بجلی کی فراہمی کا مطالبہ۔ ریزیڈنٹ انجینئر جاوید بٹ کی جلد بلا تعطل بجلی کی فراہمی کی یقین دہانی۔ بلدیاتی نمائندوں اور صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے محکمہ پاور ڈیولپمنٹ کے انجینئر جاوید بٹ، محکمہ برقیات کے لائن سپرڈنٹ راشد فرید، لائن سپرڈنٹ سید آفتاب حسین کاظمی نے بجلی کی پیداوار، ترسیل اور پانی کی کمی کے باعث مسائل سے آگاہ کیا۔ تفصیلات کے مطابق اس وقت وادی بھر میں 4 بجلی کے فیڈر بنے ہوئے ہیں۔
نکوٹ فیڈر پر بجلی کا لوڈ 1000 کلو واٹ ہے، جبکہ لیپا فیڈر پر 550 کلو واٹ لوڈ ہے۔ دوسری جانب لگرا فیڈر پر 500 کلو واٹ لوڈ ہے اور غئی پورہ فیڈر پر 1000 کلو واٹ لوڈ بنتا ہے۔ لوڈ کے پیش نظر بلدیاتی نمائندوں کے نمائندہ وفد نے مزید 2 فیڈر کا مطالبہ کیا تاکہ لوڈ کو بیلنس کیا جا سکے اور وادی بار کے ہر علاقے کو یکساں بجلی فراہم کی جا سکے، جس پر محکمہ برقیات کے ذمہ داران کا کہنا تھا کہ 2 فیڈر کی اشد ضرورت ہے۔ غئی پورہ فیڈر کا کام انڈر پروسیس ہے، جبکہ نکوٹ فیڈر پر بھی کام کر رہے ہیں۔ کس طرح لوڈ برابر کیا جا سکتا ہے اس بارے میں دیکھ رہے ہیں۔ اس موقع پر نادرا کے ذمہ داران کا کہنا تھا بجلی کے بغیر نادرا کا کام ٹھپ ہو جاتا ہے۔ بلدیاتی نمائندگان کی موجودگی میں اس کے حل بارے تجاویز دی گئیں۔ اس موقع پر بلدیاتی نمائندوں کا کہنا تھا عوامی آفیسز کو بلا تعطل 24 گھنٹے بجلی فراہم کی جائے تاکہ دور دراز سے آنے والے لوگوں کو مشکلات پیش نہ آئیں۔ لوڈ کے معاملات کو بیلنس کرنے کے حوالے سے محکمہ برقیہ ہائیڈل پاور کے ذمہ داران نے مکمل بریفنگ دی۔ اس موقع پر برقیات کے ذمہ داران کا کہنا تھا کہ 1974 میں 14 ملازمین تھے، جبکہ 2023 میں وادی لیپا میں 15 ملازم ہیں۔ سٹاف کی کمی کا بھی سامنا ہے۔ بلدیاتی نمائندوں اور صحافیوں نے اس پر حیرت کا اظہار کیا اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ سٹاف کی کمی کے پیش نظر نیا سٹاف بھرتی کیا جائے تاکہ عوام کو بہم سہولت مل سکے۔ میٹنگ کے آخر میں ریزیڈنٹ انجینئر جاوید بٹ نے ہائیڈل پاور پلانٹ کا مکمل اندرونی اور بیرونی معائنہ کروایا، پروڈکشن کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کی۔ آپ کا مزید کہنا تھا عوام اگر تعاون کرے، ہیٹر سمیت بجلی کے غیر ضروری استعمال کو ترک کر دے تو عوام کو بغیر لوڈ شیڈنگ کے بجلی فراہم کی جا سکتی ہے۔ بچوں کے امتحانات سر پر ہیں تاکہ گھروں کی روشنیاں بہار رہیں اور طلبہ کو تیاری میں بھی کوئی دقت پیش نہ آئے۔ جدہ کے سپر ڈوم میں کتاب میلے کا افتتاح، 400 سے زائد بین الاقوامی پبلشر حصہ لے رہے ہیں۔ مزید تفصیلات کشمیر ایکسپریس جدہ کے نمائندہ معروف حسین کی اس رپورٹ میں۔ جدہ کے سپر ڈوم میں گزشتہ جمعرات کو کتاب میلے کا افتتاح ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق کتاب میلے میں 400 سے زیادہ بین الاقوامی پبلشر حصہ لے رہے ہیں۔ انتظامیہ نے کہا کہ کتاب میلے کے ضمن میں کئی ثقافتی، علمی اور شعری مباحثے ہوں گے۔ علاوہ ازیں میلے میں بچوں کی دلچسپی کے لیے کئی پروگراموں کا اہتمام کیا گیا ہے، جبکہ عالمی کہانیوں پر مبنی ڈرامے بھی دکھائے جائیں گے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل رواں سال کے دوران ریاض، مدینہ منورہ اور مشرقی ریجن میں بھی کتاب میلوں کا انعقاد ہو چکا ہے۔